حضرت عثمان کا تعلق قریش کے ایک مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ حضرت عثمان کی پیدائش 576 کے آس پاس مکہ میں ہوئی۔ چھوٹی عمر سے ہی حضرت عثمان اپنی حیا، شرافت اور عقل مندی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ حضرت عثمان جیسے شریف لوگ کم ہی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے مزاج میں بہت زیادہ تحمل تھا، یہاں تک کہ آپ تجارت بھی بڑے سکون سے کرتے اور تجارت کے معاملے میں کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتے تھے۔ جوانی تک حضرت عثمان اپنی حیا، شرافت اور عقل مندی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کبھی بھی جھوٹ، دھوکہ اور غلط اظہار نہیں کرتے تھے۔ جب اسلام کا پیغام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو آپ نے فوراً حق کو پہچان لیا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عثمان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے ہی آپ کو دعوت دی، آپ نے فوراً دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ جب حضرت عثمان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا اور آپ پر اسلام چھوڑنے کے متعلق شدید دباؤ ڈالا، مگر حضرت عثمان پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ نے صبر کے ساتھ سب کچھ جھیل لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کی زندگی محبت اور شرافت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ جب حضرت رقیہ کی وفات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ اس لیے حضرت عثمان کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ جب مکہ مشرکین کی زیادتیاں حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو حضرت عثمان اور رقیہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کے نجاشی نے مسلمانوں کو عزت اور امان دیا۔ حضرت عثمان وہاں بھی اپنی حفاظت اور حیا کا نمونہ بنے رہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریبی صحابیوں میں شامل ہو گئے۔ آپ کی زندگی اعلیٰ کردار، شرافت اور سادگی کا نمونہ تھی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہتے۔ حضرت رقیہ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے حضرت عثمان غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان نے گھر پر رہ کر ہی بدر کا اجر لے لیا ہے، یعنی حضرت عثمان کا نہ جا کے بھی اجر بدر والوں جیسا ہی ہے۔ احد میں حضرت عثمان نے دشمنوں کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آپ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ مدینہ کے مشکل وقت میں بھی حضرت عثمان نے اپنی جان اور مال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تبوک کی جنگ سب سے زیادہ مشکل جنگ تھی، جس میں حضرت عثمان نے اپنے 300 اونٹ، 100 گھوڑے اور بہت سارا مال اللہ کی راہ میں دیا۔ حضرت عثمان کے اس عمل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو آج کے بعد کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سب صحابہ نے مل کر فیصلہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا اور آپ نے بہت ہی دیانتداری کے ساتھ اس منصب کو سنبھالا اور آپ نے بہت دیانتداری کے ساتھ حکومت شروع کر دی۔ حضرت عثمان کے دور میں ہی اسلامی سلطنت سب سے زیادہ پھیلی تھی۔ افریقہ، ایران اور سینٹرل ایشیا تک اسلام پہنچا۔ لوگ خوشحال ہو گئے، تجارت بڑھ گئی اور عمارات بھی بڑھ گئی۔ حضرت عثمان کا سب سے بڑا کام جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا کہ آپ نے قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا اور قرآن مجید کو ترتیب دیا اور جگہ جگہ قرآن پاک کی اس کتاب کے نمونے کو پہنچا دیا۔ حضرت عثمان نے پوری امت کو ایک قرآن پر جوڑ دیا۔ یہ آپ کے سب سے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا۔ کچھ لوگ دور علاقوں میں سازش تیار کر رہے تھے اور بغاوت پر اتر آئے۔ منافقین نے جھوٹ، الزام اور افواہوں کا بازار اس قدر گرم کر دیا کہ لوگ ان باتوں پر یقین کرنے لگے۔
لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلا دی گئیں اور لوگوں نے یقین کرنا شروع کر دیا، لیکن حضرت عثمان نے صبر سے اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کی۔ بگڑی ہوئی بھیڑ نے مدینہ پر گھیراؤ کر لیا، مدینہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جو بگڑے ہوئے لوگ تھے ان لوگوں نے سارے صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں خون ریزی کا سبب نہیں بننا چاہتا، میں چاہتا ہوں ایسے ہی امن قائم ہو جائے۔ آپ نے کسی صحابہ کو لڑائی کی اجازت نہیں دی۔ یہ حضرت عثمان کے صبر کی انتہا تھی۔ پھر بغاوت اس قدر بڑھ گئی کہ ایک روز حضرت عثمان اپنے گھر تشریف فرما تھے اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ دشمن آپ کے گھر پر پیچھے سے آ گئے۔ حضرت عثمان جس وقت شہید کیے گئے، آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور آپ کا خون قرآن پاک پر ٹپک گیا، اور پھر یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سچ ثابت ہوئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عثمان ایک جنتی انسان ہے۔ آپ کی شہادت نے پوری امت کو ہلا دیا، مگر آپ کا کردار، حیا، آپ کی سخاوت رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ آپ کی قربانیاں اسلام کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ مدینہ میں پانی بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتا تھا۔ ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، وہ لوگوں سے پیسے لے کر پانی دیتا تھا۔ مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کوئی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کو اس کے لیے وقف کر دے۔ جب حضرت عثمان نے سنا تو حضرت عثمان اس یہودی کے پاس گئے۔ آپ نے اسے کہا اس کو بیچ دو۔ اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ کمائی دیتا ہے، میں اس کو ہرگز نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان نے پھر بہت زیادہ قیمت دے کر کنواں خرید لیا اور پورا کا پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ عثمان سے راضی ہو جا، میں بھی عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عثمان نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو اندر آنے دو، اور حضرت عثمان کو فرمایا کہ تم پر جبرائیل علیہ السلام اپنا سلام بھیج رہے ہیں۔ جب حضرت عثمان آئے تو ان کا چہرہ مبارک حیا سے لال تھا۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے جبرائیل علیہ السلام کا سلام؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، تمہاری حیا اور ایمان کو جبرائیل نے بھی پسند فرمایا ہے۔ یہ حضرت عثمان کی زندگی کا بہت ہی زیادہ عظیم واقعہ ہے۔ جس دن شہید ہونا تھا اس دن حضرت عثمان نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، آج تم میرے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ افطار کرو گے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر اور حضرت عمر بھی ہیں۔ حضرت عثمان کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا پڑے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ کے نوکر نے آ کر کہا کہ باہر دشمنوں نے گھر پر گھیرا ڈال دیا ہے اور باہر آپ کے دشمن آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے اپنے غلام کو جواب دیا کہ میں دنیا کی زندگی سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے چند گھنٹے بعد حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا انسان حضرت عثمان ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جبرائیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ حضرت عثمان کو میرا سلام کہہ دیں، کیونکہ حضرت عثمان بہت ہی زیادہ حیا والے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عثمان آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حالت ٹھیک کر لی۔ آپ نے اپنا لباس ٹھیک کیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غصہ کنٹرول کرنے میں، لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے میں
اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی سکون میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو پوری امت میں رحم دل قرار دیا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو سن کر آگے شیئر بھی کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔